بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ پارہ 21 سورۃ الف لام میم سجدہ رکوع 1 آیت نمبر 1 2 3۔ بنیادی طور پر قرآن کریم میں دو صورتیں ہے سورہ سجدہ کے نام سے۔ ایک ہے الف لام میم سجدہ اور ایک ہے حام میم سجدہ۔ تو سورۃ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں ہے اور سورۃ حام میم سجدہ 24ویں پارے میں ہے۔ سورۃ الف لام میم سجدہ مکی سورت ہے، 30 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ المؤمنون وقبل سورۃ الطور۔ حالت جموعی میں 32ویں سورت ہے اور حالت نزولی میں 75ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ لقمان کے آخر میں توحید، رسالت، بعث بعد الموت کا ذکر تھا، اور سورۃ الف لام میم سجدہ کے ابتدا میں یہی مضامین ہے، توحید ہے، رسالت ہے، بعث بعد الموت کا ذکر ہے۔ موضوع سورت حضرت الامام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعوت الی الکتاب۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کے پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسرے رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک یعنی تبارک الذی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وجہ تسمیہ واضح ہے کہ آیت نمبر 15 میں خروا سجدن کا ذکر آیا ہے، مطلب تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا الف لام میم، ظاہر ہے حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات متشابہات میں سے ہے۔ وَلَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ، جمہور مفسرین کے نزدیک اللہ اعلم بمرادہ کہ اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، اور والراسخون فی العلم تأویل کرتے ہیں جس میں مختلف اقوال ہے۔ آیت نمبر 2 میں قرآن کریم کی حقانیت اور من جانب اللہ رب العالمین کا بیان ہے۔ نحوی اعتبار سے یہاں پر تو 5 ترکیبیں ہو سکتی ہے، لیکن الکتابوں سے مراد قرآن کریم ہے کہ اس قرآن کریم میں کوئی شک، کوئی شبہ نہیں اور نہ محل ریب ہے، ہر قسم شک، شکوک، شبہات سے بالاتر ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ اور قرآن کریم کی اعجاز خود اس کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت، بلاغت یہ خود ایک دلیل ہے اور معجزہ ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایسا معجزہ ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے۔ آیت نمبر 3 میں منکرین کے قول کی تردید مقصود ہے، تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ام یقولون افترا، ام منقطعہ ہے جو بل کے معنی پر ہوتی ہے، حمزہ برائے انکار ہے، اے بل یقولون افترا ہو۔ یہ منکر لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے یہ کلام بنایا ہے۔ منکرین کا یہ قول جھوٹ اور کذب پر مبنی ہے، جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، حقیقت سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ بل هو الحق، قرآن کریم سچا کتاب ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، نذیر سے اس جگہ مراد رسول ہے، دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ،
یعنی کوئی امت اور جماعت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں کوئی اللہ سے ڈرانے والا، دعوت دینے والا نہیں آیا ہو۔ اور ہر امت میں رسول، پیغمبر، نبی، خلیفہ، کوئی عالم دین کی دعوت جو ہے وہ پہنچاتے تھے۔ ابو حیان لکھتے ہیں کہ توحید اور ایمان کی دعوت کسی زمانے میں، کسی مکان، کسی قوم میں کبھی بھی منقطع نہیں ہوئی ہے، حتیٰ کہ زمانے فطرت الوحی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہی عرب دین ابراہیم اور دین اسماعیل پر قائم اور دائم تھے۔ اور ابو داؤد طیالسی عمر ابن نفیل کے صاحبزادے سعید ابن عمر ابن نفیل سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد کا جو حال تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ توحید پر قائم اور بت پرستی کا منکر تھا، جبکہ عمر ابن نفیل نبوت سے قبل انتقال کر گئے تھے۔ جس سال قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، یعنی نبوت سے 8 سال، نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ توحید پر قائم تھا اور شرک اور کفر، شرک سے خود سخت نفرت کرتے تھے۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، تنزیل الکتاب، اتارنا اس کتاب کا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، محل ریب نہیں، من رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل ہے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، بل یقولون، بلکہ کہتے ہیں، نفترا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے، بل هو الحق، نہیں بلکہ یہ تو برحق ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے ہے، لتنذرا، تاکہ ڈرائے، قومن، ان لوگوں کو، ما آتاہم، ان کے پاس نہیں آیا ہے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آج سے، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔